ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کی بات کوئی نہ مانتا ہو اور اس کو بات منوانے کے لیے خاص طور پہ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اکثر ملازمین یا گھر کے لوگ یا مریدین یا پھر اسی طرح مقتدی یا کارکنان جب سرکش ہو جائیں یا مخالف ہو جائیں یا بات کو نہ مانیں تو ان کو تابع کرنے کے لیے، یا گھر کے اندر بچے بات نہ مانیں یا بیوی خاوند کی بات نہ مانے، خاوند بیوی کی بات کو نہ مانتا ہو، تو یہ آیت کریمہ بہت ہی مقرب اور مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں چیزوں کا خود ہی ذکر کیا ہے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے، تو یہ بڑا ہی باطل عقیدہ ہے، چونکہ اولاد کا ہونا ایک کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ خود کسی سے پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد، اور اللہ رب العزت سے نہ کوئی پیدا ہوا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے سورہ اخلاص تعارف ہے اللہ کا۔ اگر اللہ کا پورا تعارف پوچھا جائے کہ قرآن پاک میں ایک سورہ کے اندر بتا دے تو وہ سورہ اخلاص ہے۔ یا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتنے غلط لوگ ہیں، یہ باطل لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، لیکن یہ اللہ کے بارے میں برا کہنا شروع ہو گئے۔ اب یہ انسان کی عادت ہے کہ اکثر انسان جو ہے جس کا کھاتے ہیں یا جو ان پہ انعامات کرتا ہے، جو ان کو نوازتا ہے، یہ اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ اب یہ خواب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان کو دے رہا ہے، اللہ ان کو نواز رہا ہے، اللہ ان کو ہر آسائش دے رہا ہے، اللہ کے بارے میں جو ہے غلط باطل باتیں پھیلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے یہ ہیں یہ لوگ کہ بنایا ہے اللہ نے، رحمان نے، ولدا بچہ، بیٹا، اللہ کی اولاد ہے۔ اب یہ عقیدہ نصارہ نے بھی بنایا، یہود نے بھی بنایا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کبھی بدعا نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، وہ تو بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعریف کر رہا ہے اور اللہ اپنی رحمت کو ذکر کر رہا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہی بدعا دے دی، قاتلہم اللہ، تم تباہ ہو جاؤ، مر جاؤ تم۔ اب جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا تم مر جائے، تو یہاں اللہ نے کہا قاتلہم اللہ، تم مر جاؤ، تم ایسی باتیں کر رہے ہو میرے بارے میں کہ میرا کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں اتنا جسم دیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں پوری باڈی کی اور نعمت دی، اور پھر تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی سند بھی نہیں۔ اب یہاں واحد یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ خود بد دعا دے رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تباہی کا کہہ رہا ہے۔ تو ایسا باطل عقیدہ جو شرک ہے، باطل عقیدہ ہے، وہ بندہ کبھی ترقی نہیں کرتا، اللہ کی بد دعا اس کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی معین نہیں۔ اللہ نہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اب یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ اسی پہ یہاں روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے، رحمان نے بیٹا بنایا، سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ بل عباد مکرمون، بلکہ کچھ بندے ہیں جن کو وہ عزت دیتا ہے، ان کو نوازتا ہے، جیسے اولیاء ہیں۔ اب اولیاء کو اللہ نے عزت دی ہے کہ ان کو ایک مرتبہ دے دیا ولایت کا کہ وہ صاحب کشف بھی ہو جاتے ہیں، صاحب کرامت بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، صحابہ ہیں، ان کو اللہ نے ایک مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا۔ انبیاء ہیں، رسل ہیں، ان کو اللہ نے ایک مرتبہ دے دیا، مقام دے دیا۔ اب یہ مقام جو اللہ نے دیا ہے، یہ تو اللہ نے ان کو شان دیا، یہ مطلب تو نہیں کہ تم ان کو خدا حاجت روا بنا لو۔ اب لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، انہیں نبیوں کو بھی اور پھر صحابہ اہل بیت کو بھی
پھر ولیوں کو بھی حاجت روا بنا لیا. اور قوم نوح کے اندر سورہ نوح کا آپ آخری رکوع پڑھیں، اس میں 5 بتوں کے نام ہیں کہ 5 بزرگوں کو مرنے کے بعد انہوں نے پہلے تصویریں لگائی، پھر ان کے بت بنائے، اس کے بعد ان کو حاجت روا کہہ کے سجدے شروع کر دیے. تو یہی امت مسلمہ میں ہو رہی ہے، یہی عادتیں کہ وہ بھی ولیوں کو سجدے کر رہے ہیں ان کی قبروں پہ جا کر، اور ان سے منتیں مانگ رہے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں. یہ سارے اسی طرح شرک ہے جیسے پہلی قومیں شرک کرتی رہی ہیں. حاجت روا کون ہے؟ سارے آپ بتائیں. روزے میں بولا تو نہیں جاتا آپ سے، لیکن مجھ سے بھی نہیں بولا جا رہا، لیکن میں بول رہا ہوں. تو آپ جب روزے میں یہ بولیں گے تو اللہ خوش ہوگا ہی نہیں ہوگا. تو حاجت روا کون ہے؟ ایک ہے، ایک بس. اب یہاں دیکھیے سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ اس کے عزت والے بندے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں، چاہے وہ دھرتی اجمیر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یا لاہور میں لیٹا ہوا ہے، یا گولڈا کی سرزمین پر، یا کہیں بھی لیٹا ہوا ہے. اللہ کے ولیوں کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو حاجت روا نہیں سمجھتے. حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ. بس یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا. اچھا یا اللہ پھر یہ بتائیں کہ تو نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے فرشتوں کو، فرشتے کس طرح طاقت رکھتے ہیں، ولی بھی ایک طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ہر بندے کو ایک اختیار ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کا بارے میں خود کہہ دیا لا یسبقونہ بالقول، میری بات سے وہ آگے نہیں بڑھتے. یہ نہیں ہے کہ میں ابھی حکم ہی نہیں دے رہا اور وہ جا کے نفاذ کر رہے ہیں کسی حکم کا، یا ایک دم قانون پاس کر رہے ہیں اور جا کے سب کو بتا رہے ہیں. میری بات سے وہ آگے نہیں بڑھتے. میرے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بات پہنچاتا نہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو جا کے آگے نفاذ کر دیتا ہے. کہا یہ ہے میرے بندے. اب یہاں اس آیت سے مفسرین نے لکھا کہ بڑوں کے سامنے بولنا نہیں چاہیے. جب بڑوں کی مجلس میں آپ بیٹھے نا، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ دنیا دار ہوں، یا خاندان کے بڑے ہوں، چچا تائے یا بڑے بھائی، اس طرح رتبے میں جو بڑا ہو، تو چھوٹے کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ فر فر فٹ فٹ بولی جا رہا ہے، بلکہ بڑوں کی مجلس میں خاموش رہیں اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کریں. یہ اصول قرآن نے بیان کیا ہے. لا فرشتے سارے آسمانوں کے خاموش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ جو امر کرتا ہے وہی آگے جا کے نفاذ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ آگے روح قبض کرنی ہے کسی اور کی، قبض کسی اور کی کر لی، بارش کہیں برسانی ہے کہیں جا کے برسا دی، زلزلہ کہیں لانا ہے کہیں اور جا کے لے آئے. یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ جو فیصلہ دیتا ہے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اس حکم سے آگے نہیں بڑھتے، اسی کا نفاذ کرتے ہیں. کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کے اندر ایک چیز ہے یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کو آگے کا بھی سب کچھ پتا ہے، وما خلفہم، اور پیچھے کو بھی سب کچھ پتا ہے. اب ہم کیوں نہیں اللہ کی حکم کو بجا آوری کرتے؟ اب دیکھیں نا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب ایک اپنے مرید کو بہت عزت دی تو باقی حسد کرنے لگے. تو آپ نے کہا دیکھو حسد کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوالٹی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کوالٹی ہے؟ وہ بھی چلے کاٹتا ہے، وہی آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ہم بھی بیٹھتے ہیں. کشف المحجوب آپ پڑھیے دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ مرغی لو، یہ چھری لو، ساروں کو دی، جاؤ ایسی جگہ اس کو ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اب وہ سارے گئے ادھر ادھر، کوئی بل میں، کوئی چٹان کے پیچھے، کوئی کمرے میں خفیہ جگہ بیٹھ کر ذبح کر کے لے آئے. اور یہ جو خاص مرید تھا یہ اسی طرح لے مرغی آ گیا. آپ نے کہا تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ کہا جی جہاں بھی گیا آپ نے کہا تھا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن میں نے اللہ کو ہر جگہ پایا کہ وہ دیکھ رہا تھا. اب یہ ہماری سوچ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس کیمرہ نہیں ہونا چاہیے. کیمرہ لگا ہو تو بندہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، کیمرہ چاہے خراب ہی ہو. اب کیمرہ ہٹا دو، اللہ کا خوف نہیں ہے، کیمرے کا خوف ہے. تو یہ ہماری توحید نہیں ہے، یہ ہماری اللہ سے تعلق. فرشتوں کا کیا ہے؟ کوئی کیمرہ اللہ نے نہیں لگایا ہوا، ان کو بھی اللہ ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے ہمیں دیکھ رہا ہے. ان پہ بھی اللہ کی توجہ ایسی ہے جیسی ہم پر ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کو اتنا 100% ادراک ہے اندر کہ آگے پیچھے ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. یہ فرشتوں کا ادراک ہے. اور فرمایا
ولا یشفعون، اور وہ ہر ایک کی سفارشیں نہیں کرتے پھرتے، جیسے آپ ہر ایک کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، آپ تو کرتے ہیں نا، حضور نے بھی کی اپنے چچا ابو طالب کے لیے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ سورۃ توبہ کی آیت اتری، نبی آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مشرک کے لیے دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے آپ کا وہ سگا ہی کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، جنازہ نہیں پڑھنا، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، گستاخ رسول ہے، یا کوئی بھی انسان جو اسلام کے شعار کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا آپ شفاعت کر ہی نہیں سکتے، جنازے پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم تو پڑھ لیتے ہیں، جی کیا بات ہے، برادری ہے، اور جی کیا حکومت دیکھ رہی ہے، یا ہمارے خاندان ہے، یا ہمارا آفس ہے، یا ہمارا ان کے ساتھ بزنس ہے، یا ہمارا ان سے آپس میں معاملات ہیں، لین دین ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں جنازے میں، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ نہیں بھائی، فرشتے شفاعت، یہ آپ جو جنازہ پڑھتے ہیں شفاعت ہوتی ہے، جو آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں شفاعت ہوتی ہے نا، آپ اللہ کو حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ سفارش کرتے ہیں نا، تو اسے کو شفاعت بولتے ہیں۔ تو فرمایا ولا یشفعون، اور وہ فرشتے ہو کر کسی کی شفاعت نہیں کرتے کہ آپ کا کہیں جی اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن لے، ان کی بات مان لے، ان کے قبول کر لے دعا، اختیار ہی نہیں ہے۔ ہاں کس کے لیے شفاعت کرتے ہیں؟ الا، مگر لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب جس سے اللہ راضی، فرشتے اس سے راضی، جس سے اللہ راضی فرشتے اس سے، اچھا ہمارا معاملہ اور ہے، جس سے اللہ ناراض ہم اس سے راضی، اور جس سے اللہ راضی ہم اس سے ناراض۔ ہم عزت اس کو دیتے ہیں جو بدماش ہو، ہم دین والے کو عزت نہیں دیتے، ہمارے یہاں کھڑے ہو کے اس کو ملا جاتا ہے جو بدماش ترین آدمی ہو، آوارہ ترین۔ آج ناچنے گانے والوں کو عزت ہے، اور نمازیوں کو، قرآن والوں کو، دین والوں کو عزت ظاہراً دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ تو آج آپ ایک ناچنے والا ادھر آ جائے، سارے اس کا سیلفیاں بنائیں گے، اور ایک دین والے کو پوچھے گا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا الا لمن ارتضی، فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ اس سے راضی ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے، کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے ہم سے۔ اور ہم کبھی ڈرتے ہیں؟ ہم تو ایس ایچ او سے ڈرتے ہیں، ہم تو آئی جی سے ڈرتے ہیں، ہم تو منسٹر سے ڈرتے ہیں، ہم تو اداروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا جتنا اداروں سے ڈرتے ہیں۔ آج ہے یہ بات یا نہیں؟ آج اتنا خوف تو اللہ کا آئے نا، فرشتوں کے اندر اللہ کا خوف یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اچھا فرشتے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم حاجت روا ہیں، بندے کہتے ہیں۔ اب یہ آخری بات اللہ نے بڑی اہم کی ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ اور انداز سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو آیتیں سمجھ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ لفظی ترجمے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ تو سنتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ اب آپ یہ دیکھیے، اب یہاں فرشتے کبھی نہیں کہے گا جبرائیل کہ میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، کہا ہے کبھی اس نے؟ یا وہ کہے گا مجھے سجدہ کرو؟ حضرت میکائیل نہیں کہیں گے، حضرت اسرافیل نہیں کہیں گے، حضرت اسرائیل نہیں کہیں گے، کوئی فرشتہ نہیں کہتا، انس اور جن کہتے ہیں۔ اچھا وہ بھی کچھ خود کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو قبر میں اتار کے ان کو حاجت روا بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، جو کہے گا ان میں سے، اچھا وہ کہیں گے نہیں، لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب فرشتوں کا یہ حال ہے کہ اتنے برگزیدہ ہو کر یہ شرک کا جملہ بولے تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا، تو سوچو جنوں انسانوں تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا۔ اب یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب میرا اپنا، حضور نے علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا، یہ فاطمہ تو مخزومی قبیلے کی ہے، جب میں اپنی بیٹی کو نہیں سزا سے بخشتا، اگر یہ حدود کا کیس ہے تو میں دوسرے کی بیٹی کو کیسے بخش دوں گا؟ یہ سمجھایا تھا نا حضور نے، تو اللہ نے بھی سمجھایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ انی الہ من دونی، اگر ان میں سے بھی کوئی کہے کہ میں حاجت روا ہوں، میں الہ ہوں اللہ کو چھوڑ کے، تو پھر میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو میں ان کو بدلے میں دوزخ کی تہہ میں پھینک دوں گا، میں ان کو سیدھا دوزخ میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ کتنا بڑے رتبے والا تھا، وہ تھا اب ہے نہیں، جب شرک کر لیا تو رتبہ
ختم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب کتنی سخت بات ہے، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، حاجت روا بنائے، مشکل کشا بنائے، تو وہ بندہ کتنا بدبخت ہو گیا۔ اور جن کو ہستیوں کو بنا رہا ہے، ان ہستیوں نے کہا تو نہیں، اکثر نے نہیں کہا، جو کہتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو اللہ کے ولی آج قبروں میں ہیں انہوں نے تو ہمیشہ قرآن کی تعلیم دی ہے، لوگ ان کے پیچھے شرک میں لگ گئے۔ ولیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کام ان لوگوں کو سمجھانا ہے، قرآن بتانا ہے۔ اب اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا اور آپ کا نافرمان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آپ کا ورکرز میں سے ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، خامند ہے، کوئی سسرال ننیان ددیال ہے، آپ کا بزنس کا کاروباری پارٹنر ہیں، آپ کے کارکنان ہیں، مقتدی ہیں، یا آپ کے طلبہ ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، مرید ہیں، کوئی بھی، اور اکثر نہیں مانتے، اور آج کے دور میں تو سارے ہی نہیں مانتے۔ آج کے دور میں تو کوئی بھی کسی کا 100 میں سے 1% مخلص ہوگا، ورنہ 99% کوئی کسی کا نہیں ہے، سارے قائد اعظم بابا کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن پھر بھی میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ فرشتے اللہ کی بات نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی یہ رتبہ دے گا کہ یہ سارے آپ کے فرمانبردار ہوں گے اور آپ کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو، جو آیت نمبر جو ہے 27 ہے، 27 نمبر آیت ہے، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سورہ انبیاء آیت نمبر 27، 17واں پارہ۔ اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں 70 بار 21 دن تک، انشاءاللہ اللہ آپ کی باتوں میں تاثیر پیدا کرے گا، مخالفت آپ کی نہیں ہوگی، لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ آپ جب کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، یا سمجھاتے ہیں، یا بیان کرتے ہیں، تو آپ اس سے پہلے 3 بار اس کو پڑھ لیں اور سینے پہ پھونک کے بات کریں، انشاءاللہ نافرمانی نہیں ہوگی، آپ سے آگے نہ اولاد بڑھے گی، نہ وہ آپ کی خلاف ورزی کرے گی، اور نہ آپ کی بیوی، نہ بیوی کے سامنے خاوند۔ آج یہی معاملہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے سامنے فر جو ہے وہ مخالفت بولتا ہے، جس لیے بچوں سے ماں باپ متنفر ہیں اور ماں باپ سے بچے متنفر ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے، خاندان برادریاں متنفر ہیں۔ اس سے انشاءاللہ دونوں میں آپس میں پیار محبت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔